یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور پورا کیا ان کو اور 10 سے، پس پوری ہو گئی مدت تیرے رب کی 40 راتیں۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہ میرے خلیفہ بن جائیں میری قوم کے لیے، اور اصلاح کرتے رہیں اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلیں۔ پچھلی آیت میں یہ بات گزر چکی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ قوم بنی اسرائیل قوم فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئی، اور بنی اسرائیل سب پریشانیوں سے جب انہیں اطمینان حاصل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی شریعت اور طریقت لے آئیے تاکہ ہم اس پر اطمینان کے ساتھ اب عمل کرنا شروع کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو، ان آیات کو نازل فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ طے فرمایا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لائیں، اور پھر ان کو مزید 10 راتوں سے بڑھا دیا، اور یوں یہ 40 راتیں بنا دی گئیں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے ان سے جو وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا کوہ طور پر، اس سے مراد یہ تھی کہ وہ اعتکاف وہاں پر کریں اور اللہ کے ذکر میں ان کو گزاریں، اور پھر 30 پر 10 راتوں کا اضافہ کر کے ان کو 40 کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو شروع سے یہ منظور تھا کہ 40 راتوں کا ہی اعتکاف کرایا جائے، تو پہلے 30 اور بعد میں 10 کا اضافہ کر کے 40 کر دی گئی۔ اس میں تدریج کی حکمت تھی۔ علماء نے اس کی مختلف توجیہات اور حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اگلے آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت سے یہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی اگر 40 بتا دی جاتی تو شاید ان کے لیے یہ مشکل ہوتا، تو تدریجاً اس کی حکمت رکھی گئی کہ ایک اہم کام اس کے لیے ایک خاص میعاد مقرر کر دی گئی، اور سہولت اور تدریج سے کام لیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت سنت الہیہ ہے۔ عجلت اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند بھی نہیں۔ بنی اسرائیل نے اس اصول کو نظر انداز کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ فرما کر گئے تھے کہ میں 30 راتوں کے لیے جا رہا ہوں، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو بنی اسرائیل جلد بازی میں اور عجلت میں آ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گم ہو گئے یا انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، کہیں اور چلے گئے۔ اور اس دوران میں سامری نے اپنا کام کیا
اور وہ اس نے ایک بچھڑا بنا کر قوم کو اس کی عبادت میں لگا دیا۔ تو یہ جلد بازی کی وجہ سے یہ کام ہوا، اگر صبر کرتے تو موسیٰ علیہ السلام 10 راتیں اور پوری کر کے تو وہ اپنی قوم کی طرف آ رہے تھے۔ دوسرے حصے میں یہ فرمایا گیا آیت کے اگلے حصے میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی جگہ پر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، اپنا قائم مقام مقرر کر دیا، اور انہیں یہ ہدایت دی کہ وہ قوم کی اور اپنی اصلاح میں لگے رہیں، اور جو فساد کرنے والے اگر ہوں تو ان کی اتباع نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ ہارون علیہ السلام خود بھی نبی تھے، تو غلط راستے پر چلنے کا تو امکان نہیں تھا، اور یہاں مراد یہ تھی کہ فساد کرنے والوں کی مدد اور نصرت نہ کی جائے، بلکہ ان کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ارادہ تو کر لیا اعتکاف کرنے کا، اور ہارون علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ آپ میری جگہ پر قوم کے لیے خلیفہ بن جائیں، یعنی میری جگہ پر قائم مقام آپ فریضہ انجام دیں۔ تو فرمایا گیا اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی کام ذمہ لگائے اور ذمہ دار ہو وہ خود، تو اگر وہ جا رہا ہو تو اپنا کام کسی کے ذمے لگا کر جائے، اور ضرورت سے کہیں جائے تو اس پر لازم ہے کہ اس کا انتظام بھی کرے اور اسے اپنی ذمہ داریوں سے متعلق اچھی طرح بتا بھی دے، تاکہ وہ قائم مقام شخص اس کی غیر موجودگی میں اس کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے پر پورا کر سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر جایا کرتے تھے تو کسی شخص کو اپنا قائم مقام یعنی خلیفہ بنا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو، اور اسی طرح مختلف اوقات میں مختلف صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اور اب قائم مقام مقرر کر دیا۔ تو فرمایا کہ جس طرح کہ یہ بات بھی ابھی آ گئی کہ خلیفہ بنا دینا ہی کافی نہیں، بلکہ انہیں اس چیز کی ہدایات دینا بھی ضروری ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ خلیفہ ہونے کے اور ذمہ دار ہونے کا ثبوت کس طرح دیں گے اور کن ذمہ داریوں کو وہ پورا کریں گے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ پہلی ہدایت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو یہ دی کہ اصلح، کہ صلح کریں، اصلاح کریں۔ تو مراد اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ کس کی اصلاح، تو مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ عام فرمایا گیا، اس میں اپنی اصلاح اور قوم کی اصلاح دونوں شامل تھیں، اور اپنی اصلاح اس معنی میں کہ قوم کی باتوں کو غیر ناجائز چیزوں میں ان کی اتباع نہ کی جائے اور ان کی باتوں کو نہ مانا جائے، ورنہ ہارون علیہ السلام کی اصلاح تو ظاہر ہے کہ کوئی اور کیا کرے گا، وہ خود نبی ہونے کے اعتبار سے، لیکن قوم کسی وقت بھی ان کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر کوئی غلط چیز کی طرف ان کو لے جانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ وہ اصلح، تو ان کی اصلاح کریں، یعنی ان کو اس چیز کی طرف نہ جانے دیں، اور اپنی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ ان کی بات کو پورا نہ کریں۔ دوسری ہدایت دی وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والوں کی اتباع، ان کے راستے کی اتباع نہ کریں۔ ہارون علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، تو اس چیز کا احتمال تو ان کی طرف سے نہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مدد یا ہمت افزائی یا حوصلہ افزائی نہ کریں، بلکہ ہر ممکن طور پر فساد کے راستے سے انہیں بچانے کی کوشش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سامری نے اپنا کام کیا اور قوم کو بچھڑے کی عبادت میں لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ظاہری حالات کے اعتبار سے وہ یہ سمجھے کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی، اس لیے سورۃ طٰہٰ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مؤاخذہ فرمایا تھا، اور پھر ہارون علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن قوم بدعملی کے اندر مبتلا ہو گئی اور سامری کا وار ان کے اوپر چل گیا، سامری کی چال میں وہ لوگ آ گئے اور بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
پہلے 30 راتوں کے لیے، پھر 10 راتوں کا مزید حکم کیوں عطا فرمایا؟ تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا ہے کہ اس میں ایک حکمت اور تدریج کو بیان کیا گیا کہ کوئی کام کسی کے ذمے لگایا جائے تو اول ہی زیادہ مقدار میں اس کو نہ دیا جائے تاکہ وہ اس کام سے اگتا نہ جائے اور اس کام کو پورا کرنے پر آمادہ نہ ہو، بلکہ تدریج ڈالی جائے تاکہ وہ آسانی سے برداشت کر سکے اور پھر اس کے بعد مزید کام اس کو دیا جائے۔ اور تفسیر قرطبی میں یہ فرمایا گیا کہ اس طرز میں حکام اور اولو الامر کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی سے کوئی کام ایک معین وقت میں نہ ہو سکے اور پورا نہ کر سکے تو اس میعاد میں اس میں اضافہ کر دینا چاہیے اور اس کو مہلت دے دینی چاہیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 راتوں کے لیے اور بعد میں پھر مزید اس کو بڑھا کر 40 راتوں تک کر دیا گیا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں تک اعتکاف میں تھے اور 30 روزے بھی مسلسل رکھے تھے، اور 30 روزوں کے بعد چونکہ 30 راتوں تک کی بات تھی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے روزے سے افطار کر لیا اور اس کے بعد مسواک کر لیا، اور روزے دار کا روزے کی حالت میں ہونے کی صورت میں منہ سے ایک قسم کا راحیہ جو معدہ کی تبخیر سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ 10 راتیں مزید اعتکاف کریں اور روزہ رکھیں تاکہ وہ راحیہ دوبارہ پیدا ہو جائے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں کے بجائے 30 راتوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں تاریخ کا حساب رات سے ہوتا ہے، یعنی قمری حساب ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی 30 دن کے بجائے 30 راتوں کا ذکر فرمایا۔ شرائع انبیاء علیہ السلام میں مہینہ قمری معتبر ہے، اور قمری مہینہ شروع ہوتا ہے چاند دیکھنے سے اور وہ رات ہی میں ہو سکتا ہے، اس لیے مہینہ رات سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کی ہر تاریخ غروب آفتاب سے شمار ہوتی ہے۔ جتنی آسمانی مذاہب ہیں ان سب کا حساب اسی طرح قمری مہینوں سے شروع ہوتا رہا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے 30 راتوں کا ذکر فرمایا، 30 دنوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔